لگتا ہے کہ جب آپ کانشیسلی اپنے نبی کو جانتے ہیں, ان کے ایکٹس کو دیکھتے ہیں, ان کی پریچنگس کو دیکھتے ہیں, اتنا پیارا دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ امپلیمنٹ جس پرسنالٹی کے تھرو کیا وہ فلالیس پرسنالٹی ہے. مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سے نمبر 1 پہ محمد رسول اللہ کو رکھا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ کون سے اہم مائل سٹونز ہیں یا نکات ہیں جن پر عمل کر کے ہم سٹریس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں. اسٹے کنیکٹڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کی وجہ سے ایک انسان کے دل کو یہ یقین آ جاتا ہے میں نہیں میرا رب بڑا ہے. کہ اگر اپنے ہی یعنی کہ اپنے قریبی ہی اسٹریس کی کاز ہوں تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع مت رکھو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم اچھا کرو اور لوگ برا کریں تو تم برا کرو. والدین کے سٹریس کے حوالے سے ان کو مکمل اگنور کرنے لگے ہیں. ہم ان کی لائف کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں کہ سوسائٹی بزرگوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی. سوسائٹی کے افراد کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مائنڈ سیٹ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو کوئی پروڈکٹیوٹی ممکن نہیں. اللہ کے رسول نے فرمائی کہ تمہارے گھروں میں برکت تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. تو جس طرح آج کل ہر ایک کا ہی ٹیمپرامنٹ, ہمارا بھی ہر ایک کا, ایون چھوٹے بچوں کا بھی ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہو گیا ہے. فارگیو کرو تو وہاں کہتے ہیں فارگیو اینڈ فارگیٹ. تو اگر آپ فارگیٹ نہیں کرتے نا تو اس فارگیونیس کا کوئی فائدہ نہیں. استاذہ کیا انزائٹی اور اسٹریس کی وجہ اخلاص میں کمی بھی ہے؟ یہ جو آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے, میں ہوں, میں ہوتا رہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. دیکھیں اللہ کے لیے اخلاص یہ ہے کہ اللہ کو ایک, اللہ کو سب سے بڑا مان لے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے, چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے, چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے, شاداب رہے ہر روح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. شکر الحمدللہ رب العالمین. اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر, اور خصوصی طور پر کہ کوئی بھی شخص اپنے رسول کی محبت کے بغیر یہاں تک نہیں آیا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ریئل ٹائم میں عملی نمونہ چاہتا ہے, اپنے لیے گائیڈ لائن چاہتا ہے, تبھی یہاں پر ہے. وہ اور اللہ کے رسول کو اپنانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسپرچل ہیلنگ کے سیشنز کنٹینیوس جاری ہیں, اور یہ 4 ویکس خصوصی طور پر اس اینگل سے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ سیکھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے پریشرز کو ہینڈل کیا, اسٹریس کو ہینڈل کیا, اور بہت کچھ. اور آج کا جو سیشن ہے بریکنگ دا چین آف اسٹریس, تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری انسائٹس ہوں گی جو ہم استاذہ سے سیکھ سکیں گے. پروگرام کا فارمیٹ انشاءاللہ ہمارا کوشچن آنسر کی فارم میں رہتا ہے, ہم زیادہ انکریج کرتے ہیں, بٹ کیونکہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم سے انسپریشن لینی ہے اور وہ واقعات دیکھنے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ استاذہ پہلے اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا زیادہ روشنی ڈال دیں, اور پھر ہم انشاءاللہ جو بھی ریلیونٹ کوشچن ہے, چاہے وہ یوٹیوب پر پوچھے جا رہے ہیں یا وہ آپ لوگوں کی طرف سے آئیں, تو ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک رہے تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ خیر. استاذہ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی, کیونکہ ہم نے کوشچنائر فل کروایا تھا, ایک رجسٹریشن فارم سمپلی, کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ کس مائنڈ سیٹ سے یہ سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں. تو جب میں آج اس کے ریزلٹس کو اسٹڈی کر رہی تھی تو وہ میرے لیے بڑا ہوپ فل تھا. 71% لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کنیکشن زیادہ اسٹرانگ چاہتے ہیں, اور ہم اپنی ورشپس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ تمنا ہو, اس بھاگتی دوڑتی زندگی کے اندر جہاں ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے, ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے, ہمارے اوپر پریشرز ایسے ہو گئے ہیں, فیملی کمٹمنٹس ہیں, اگر آپ کوئی ورکنگ فرد ہیں تو اس کی بہت ساری کمٹمنٹس ہیں, پھر آپ جس سوسائٹی میں موو آن کرتے ہیں اس میں بڑے سارے پریشرز ہیں, پھر بھی انسان اپنے رب کی تلاش میں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استاذہ میں پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اسٹریس تو سبھی کی زندگی میں رہا ہے, انبیاء کی زندگی میں بھی رہا ہے, چیلنجز, پھر ایک اتنا بڑا مشن,
پھر اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ایمبیسڈر ہونا، غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور پھر پیغام پہنچا رہے ہیں. پھر ناموافق حالات، کبھی بھی کسی نبی کو موافق حالات نہیں ملے کہ سب سے ان کو بنا بنایا سیٹلڈ ہوا ہوا ماحول مل گیا ہو. اسٹرگل بڑی فرق ہے. اس دور میں اور اس وقت میں رسولوں نے، اور یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، انہی سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یقیناً ہمارے لیے اس کا پڑھنا، سننا، اس کو جاننا اور اپنے اعمال کو ان کے مطابق کرنا باعث نجات ہے. میں پہلی چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے جو زندگی گزاری، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس مقام پر رکھا تاکہ ہمارے لیے ان کی لائف کے چیلنج کو جاننا سمجھنا بھی ممکن ہو. دنیا کا سب سے بڑا اعزاز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا اور پھر اپنے مشن کے لیے دوبارہ واپس بھیج دیا. اس کا تذکرہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے تھوڑا سا پلیز کنٹرول کر لیں ماحول کو. آگے کیمرہ سے جب جزاک اللہ خیر. سوری. جو لے گیا اپنے بندے کو دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز دیا، اور اس اعزاز میں آپ کو جو ٹائٹل ملا اسریٰ بعبدہ، ایک رات وہ لے گیا اپنے بندے کو عبد. ریلی اگر آپ سٹریس فری لائف چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عبد کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا کہ آخر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا چیلنج فیس کیا اور کس طرح سے اس مقام تک پہنچے. زندگی انہیں بھی 63 ایئرس کی ملی تھی. چیلنجز ان کے کم نہیں تھے. در یتیم تھے. جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں بن باپ کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کتنے بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں. پھر کس طرح سے کتنی چھوٹی ایج تھی، ماں کی ڈیتھ ہوئی، پھر دادا نے سنبھالا، دادا کی ڈیتھ ہو گئی. 8 سال کے تھے. ایک سواری اور ایک لونڈی کے سوا کچھ ورثے میں نہیں ملا تھا. ایسے میں 12 سال کا بچہ تجارتی سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے. شام کا سفر آپ نے کیا. آج جب لوگ کہتے ہیں نا بچوں کو انیبل کریں، بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھائیں، بچوں کو اسکلز سکھانی چاہیے، بچوں کو کام سکھانا چاہیے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے رسول کی طرف دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے چیلنجز کو میٹ کیا. میں ایک عبد کی سٹوری کا صرف ایک اوور ویو کرانا چاہتی ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کے سٹریس کیسے تھے اور آپ نے اسے کوپ کیسے کیا. اگر آپ نے ان چینز کو بریک کیا تھا تو یقیناً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً آپ کے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. میں اللہ کے رسول کی حیات میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کتنے زیادہ تکلیف میں تھے جب دادا کا انتقال ہوا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کے لیے باقی رہ گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی حکمت تھی، آپ کو کیا کچھ سکھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے یعنی اپنی کفالت میں ضرور لے لیا، لیکن چچا کے فائنینشیل حالات بذات خود اچھے نہیں تھے. اسی وجہ سے آپ بچپن میں ہی تجارت کے عمل میں مصروف ہو گئے.
لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس در یتیم کو دیکھیے کیسی پاک زندگی گزاری، کتنی خوبصورت زندگی کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ آپ ایسا تو نہیں کہ آپ کو سٹریس نہیں ہوتا تھا. 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا، اور مکہ کے لوگ بہت پریشان تھے اس بات پہ کہ لوگ کس طرح سے ضعیفوں کو، مظلوموں کو دبا لیتے تھے. تو انہوں نے ایک آپس میں معاہدہ کیا تھا جس کا نام حلف الفضول تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جنگیں کتنی ہوا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ اگر آج بھی مجھے ویسے معاہدے کرنے پڑے تو میں آج بھی ویسا معاہدہ کر سکتا ہوں. 25 برس کی عمر میں 40 برس کی عورت سے نکاح کیا. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے ینگ لڑکیاں نہیں تھیں، آپ کر نہیں سکتے تھے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے لیے خواب تھا سیدہ خدیجہ سے نکاح کرنا، کیونکہ بزنس لیڈی تھیں اور بہت زیادہ فراست رکھنے والی تھیں اور بہت مالدار بھی تھیں. تو نیچرلی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا چانس تھا جس کو وہ اویل کرنا چاہتے تھے. لیکن سیدہ خدیجہ نے آپ کا انتخاب کیا. آپ شادی کے بعد دیکھیے، نکاح کے بعد کے چیلنجز کس طرح سے. 35 ایئرس کی ایج تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیا. 35 سال کے تھے. اور پھر آپ یاد کریں اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے. آپ کا حرا میں جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سٹریس میں تھے. آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی اپنی قوم کو کس طریقے سے اس ساری صورتحال سے نکالوں. جیسے آج ڈیجیٹل دور کا ایک چیلنج ہے نا، ہمارا بچہ جیسے سوچتا ہے، کرتا ہے، ہم سب بھی جس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا کے چیلنجز الگ ہیں، اس دنیا کا سٹریس بھی الگ نوعیت کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں جب کچھ نہیں کر پاتے تھے تو آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کس طرح سے اس صورتحال کو کوپ کریں. تو آپ غار حرا میں جاتے تھے، اور حرا میں آپ کی عبادت کیا تھی؟ ظاہر ہے اس وقت تک کوئی نمازیں تو نہیں تھیں، اس وقت تک ذکر اذکار اور ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں. پھر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، آپ تدبر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حل نظر نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ قرآن حکیم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، یعنی آپ کو اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ آپ اسے برداشت کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح کی صورتحال فیس کرنی پڑی. آخر یہ کیسے ہو گیا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کے بھینچا اور آپ کا دل اس برے طریقے سے دھڑک رہا تھا، جب واپس ہے تو حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، میں سٹریس کو باری باری آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت پہ کتنا زیادہ سٹریس لے رہے تھے کہ مجھے تو میری جان کا ڈر ہے. تو حضرت خدیجہ نے اس موقع پہ آپ کی کاؤنسلنگ کی، آپ سے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے راستے میں جن کو مسائل پیش آئیں آپ ان کے مسائل کو دور کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا کام جو حضرت خدیجہ نے کیا تھا آپ کے اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے، کہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی اور اس نے بھی خوشخبری دی تھی کہ اگر یعنی جو آپ کہہ رہے ہو، جس طرح سے آپ بیان کر رہے، جو کچھ آپ کو ملا تو مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا آخری پیغام بھیجا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم بھلا کیسے نکالے گی، وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، موسٹ رائٹیس پرسن سمجھتے ہیں مجھے، تو وہ کس طرح سے میرے بارے میں کوئی سٹیپ لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑا سا آپ بہتری آپ نے فیل کی، پھر آپ کو انتظار لگ گیا. اب میں آپ کے سٹریس کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشانی میں تھے کہ اب وحی کیوں نہیں آتی. آپ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے کہ کاش اب دوبارہ وہ فرشتہ آئے، دوبارہ مجھے میسج ملے. تو پھر وہ آپ سے حضرت جبریل کہتے کہ آپ ایسا نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یعنی وہ دن گزارے. پھر جب آپ پر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کے رسول نے دوسری بار جب حضرت جبریل کو دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، تو آپ کا دل دوبارہ ویسے ہی دھک 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 کرنے لگے. بہت شدید سٹریس ہوتا ہے نا، بہت انگزائٹی بڑھ جاتی تو انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے. علاج کیا بتایا گیا؟ قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو. والرجز فہجر، اور گندگی سے گریز کرو. ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا موقع تھا، لیکن اس کے بعد جو تشدد کا دور شروع ہوا، آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شریف انسان کو کوئی اچانک یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ یعنی آپ پر چوٹیں کسی گئیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے ساتھیوں کے جس طرح سے ایذائیں دی گئی. جب پہلی ہجرت ابشا ہوئی، جب دوسری ہجرت ابشا، سٹریس کا کیا لیول ہوگا. 3 سال تک لاک ڈاؤن میں ایسے نہیں کہ آپ کو کسی قسم کا معاملہ کرنے کی اجازت تھی، کسی قسم کی کوئی چیز پرچیز کر سکتے یا بیچ سکتے، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا مجھ پہ 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اس ایک پوٹلی کے سوا کچھ نہیں تھا جو بلال اپنی بغل میں داب لیتے تھے، جس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں، اور ہم گٹھلی کو چوس کے واپس رکھ دیتے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہوگا. اور لوگ پتے کھا کے بھی گزارا کرتے تھے. بچوں کی چیخوں کی آوازیں آتی رہتی تھی. 3 years of stress. لیکن آپ کی زندگی میں اطمینان کیسے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا وہ دن ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب آپ طائف گئے تھے، اور طائف والوں نے جس طرح سے آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے جو آپ پہ پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں بھی کرتے تھے. آپ کے جوتوں میں لہو جم گیا. آپ کے لیے ان کا تالیاں پیٹنا اور پتھر کھا کے پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. کہ پہاڑوں کا فرشتہ جب آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کا ہم آپس میں ملا دیں، اس ویلی کے سارے لوگ بیچ میں ختم ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو اذیت دی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آنسر کیا تھا؟ کہ اتنے بڑے سٹریس میں بھی آپ نے کہا ایسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے ایسے لوگ اٹھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں. طائف کے دن کا سٹریس. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے چچا زندہ تھے صورتحال فرق تھی، کیونکہ بہت سارا سٹریس وہ لے لیتے تھے. لیکن جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب، چچا تھا وہ بھی، لیکن ابو لہب نے کہا کہ اب موقع ہے، محمد کو ہم اپنے قبیلے سے باہر نکال دیتے ہیں، پھر محمد کا خون سب کے لیے حلال ہو جائے گا، یعنی کوئی اس کا کلیم نہیں کر سکے گا. اور ابو لہب نے ایسا کر دیا. اس لیے آپ طائف گئے تھے کہ کوئی نیا مقام تلاش کیا جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح واپس آنا آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا، اور مکہ میں وہ دن گزارنے. اور انہی دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹریس کو دور کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں پہ بھی بلایا. اور پھر کس طرح سے ہجرت ہوئی، اور ہجرت کا سفر ہے. اور میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، ایک طرف اتنا شدید سٹریس ہے، دوسری طرف جب آپ آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا معراج کے لیے،
تو قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نظر نہ حد سے بڑھی، نظر نہ چوندھیائی، نہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اپنی حد سے آگے بڑھی۔ ایک انسان جس کے اندر اتنا سٹریس تھا، سکون کیسے ملا؟ گریجولی کس طرح سے وہ پرسکون ہوتے چلے گئے، کیسے وہ اس لیول تک پہنچے؟ یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آج کی اس نشست میں کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ کے طرز زندگی میں ایسا کیا تھا۔ لیکن ایک جھلک چند اور واقعات کی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں آئے، جب بدر کے لیے گئے، تو اللہ کے رسول کا سٹریس کتنے عروج پر تھا۔ جس وقت آپ دعا کر رہے تھے، حضرت علی گئے دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ اس وقت پہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور دعا یہ تھی کہ یا اللہ یہ چند افراد ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے، اگر یہ بھی مٹ گیا تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو فریاد آپ نے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی فتح دی، لیکن احد کا میدان تھا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حالات اس دوران فیس کیے۔ ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 افراد کو لے کے راستے سے الگ ہو گیا۔ کتنا زیادہ سٹریسفل لمحہ ہوتا ہے وہ، جب یعنی ایک پہلے ہی تعداد میں کم تھے، پھر اتنا بڑا گروپ الگ ہو گیا۔ پھر جب آپ میدان میں گئے، پہلے فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر جب جن 50 لوگوں کو آپ نے درے پر متعین کیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ 50 لوگ جو ہیں وہ اپنے امیر کے کہنے پر بھی رکے نہیں، کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ موقع تھا جب فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، تو مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار گئے، اور رسول اللہ بھی اکیلے رہ گئے۔ اس موقع پر آپ کا دانت شہید ہوا تھا، اور اس موقع پر آپ کا چہرہ اس میں یعنی خود کے اندر چیزیں چہرے کے اندر کیل سے چبھ گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہ اس قوم کو کیسے فلاح دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً گرفت کی کہ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ریلی یہ جو سٹریس کی چین ہے نا، اس کو ڈیکوڈ کرنے والی یہی چیز ہے، لیکن ہم اس کے اوپر آفٹر ورڈز بات کریں گے، کیونکہ زندگی میں سٹریس ہوتا کب ہے؟ جب ہم ریالٹی سے لڑتے ہیں، جب ہم ریالٹی کو فیس کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی بجائے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہیں سے سٹریس شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آپ کو کیسے کنٹرول کیا تھا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، فیصلہ چھوڑ دو، فیصلہ آپ نے خود نہیں کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کو شہید کروا کے، اور 70 لوگ زخمی تھے، مدینہ واپس پہنچے۔ اب گھر گھر میں ظاہر ہے کہ شہداء تھے، اور ہر خاندان زخم خوردہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چیلنج دیا کہ اٹھیں، اب دوبارہ نکلنا ہے۔ اگلی صبح لوگ زخمی قدموں کے ساتھ اور زخمی جسموں کے ساتھ دوبارہ نکلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے فتح مقدر کی، الحمدللہ، اور مال غنیمت بھی بہت کچھ، یعنی اس جگہ تجارت ہوئی تو بہت کچھ ملا۔ لیکن کچھ اور چیزیں، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ موقع جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی اتنا سٹریس تھا کہ یعنی اسلام کی زندگی کے لیے تو خطرہ، یعنی کوئی فرد بھی نہ بچ پاتا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھدوائی، اور کس طرح سے مدینہ کو بھی سیو کیا، اور یہ موقع ایسا تھا کہ جب اللہ کی مدد آئی، آندھی آئی اور
ان کے خیمے الٹے اور پورا عرب چڑھ دوڑا تھا. تو کس طرح سے اہل عرب کے لیے پھر یعنی مسلمانوں کو ایکسیپٹ کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا. اور آپ سوچئے کہ اتنا زیادہ دشمنی برداشت کرنے کے بعد جب آپ مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے, ذرا سکون کے لمحات دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں. جسٹ امیجن, فارگیو کرنا اور ایسی دشمنی پر فارگیو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا کہ آج کے دن تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی, اور پھر کس طرح اپنے بھائیوں سے, جب بھائیوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری زندگی دکھ دینے کے بعد انہیں ان سے آ کے جب ملاقات ہوئی, تب اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی الحمدللہ. تو اسی طرح آپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے. تو آپ کی پوری حیات میں بڑے بڑے چیلنجز تھے. کبھی سلطنت روما سے مقابلہ ہے, کبھی اندرونی خلفشار ہے, اور ایک ایک قبیلہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اور کتنے وہ موقع کتنا شدید تھا رسول اللہ کے لیے جب 70 افراد شہید ہوئے, اور وہ بھی حفاظ کرام تھے. آپ نے اتنے چیلنجز کس طرح سے بیئر کیے؟ اتنی سٹریسفل لائف تھی. آپ جانتے ہیں وارز میں بے شک کتنے بڑے واریئرز ہوں, لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری لائف نہیں ہے کہ جس میں یعنی سٹریس ہے, کیونکہ آج تو ہم جس دور میں رہتے ہیں, اس دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ہر فرد جس نے صبح اٹھنا ہے اور اٹھتے ساتھ سب سے پہلے اپنا انسٹا, اپنی کوئی ریل, اپنا کوئی چیز, یعنی آپ کی اسکرولنگ ہوگی, کوئی نہ کوئی چیز ایسی دیکھنی ہے, اور صبح اٹھتے ہی پتہ چلے گا سیلاب آ گیا, فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے, فلاں جگہ یہ بات ہو گئی. اتنی ساری چیزیں سر پہ آئیں تو آپ سیدھا سوچنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بھگتی دوڑتی زندگی ہے جہاں پہ کوئی یعنی کسی ایک ایونٹ پر بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا سٹریسڈ ہے, کتنا بڑا سٹریس ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب مس محسوس کرتا ہے کسی جگہ سے بھی. یہ جو فومو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے, لوگوں کی کیا کنڈیشن ہو گئی. ہر وقت اپنے آپ کو اینڈ رکھنا, جو ہے وہ نہیں, جو ریالٹی نہیں ہے وہ دکھانا, جو کچھ انسٹا پہ ہے وہ ریئل لائف میں نہیں ہے, اور جو ریئل لائف میں ہے وہ سب کے سامنے لانا نہیں چاہتے. ہر وقت ڈبل سٹینڈرڈ, ڈبل لائف ہے. ایسی صورتحال میں یقیناً سٹریس ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے, لیکن نیچرلی ایک مزاج بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی چیزوں کو بہت حساسیت ان کے اندر ہوتی ہے, اور چیزوں کو دیکھتے اس طرح سے جس کی وجہ سے یعنی ان سوچنے کا انداز ایسا ہے جس کی وجہ سے زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, زیادہ پریشرز فیس کرنے پڑ. اور یہ تو بڑی معصوم سی سیدھی سادی چیزیں ہیں نا. گھر میں جہاں 2 افراد رہیں, 4 افراد رہیں, ان کے درمیان اگر کوئی یعنی مزاجوں کا کلیش ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم یا اسی طرح سے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. ہاں ایک بات اپنی جگہ طے ہوتا ہے کہ آج کے دور کا انسان سٹریس تو ہے, اور سٹریس بھی ایسا ہے جس میں پورے طریقے سے گھرا ہوا ہے, نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. وہ جیسے احمد فراز کہتا ہے نا کہ خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں, منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں, کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز, یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں. تو آپ کی فرینڈشپ سوشل میڈیا پہ تو بہت بڑی تعداد سے ہوتی ہے, اور ریئل لائف میں کوئی نہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ مینٹلی بزی رہتے ہیں, انگیجڈ رہتے ہیں, اور جب اس انگیجمنٹ سے باہر آتے ہیں تو کچھ نہیں. تو یہ ایک یعنی اس طرح کی ایک ورلڈ میں رہنے والے فرد کے لیے نیچرلی حل تو چاہیے. تو حل کیا ہے اس کا, انشاءاللہ اس آج کے نشست میں ہم اسے دیکھیں گے. جی
مجھے جو بات ابھی ماشاءاللہ جب بھی آپ تذکرہ کرتی ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، یعنی وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن اگر ہم نے کہیں سے لینی ہے تو وہیں سے لینی ہے. ہی از اے پرفیکٹ ایگزامپل. بٹ اتنے واقعات ابھی آپ نے کوٹ کیے، ہمارا وہی کنیکشن ویک ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، رسول اللہ نے جان، مال، اولاد، بیویوں سے، بچوں سے، سب سے آزمائے گئے، پھر ساتھیوں سے آزمائے گئے. ابھی جیسے ڈفرینٹ غزوات کا آپ نے ذکر کیا، آئسولیٹ کر دیے گئے، تنہائی میں ڈال دیے گئے کہ ٹھیک ہے، پھر تانے بھی سنے. جب یہ سچویشن میرے پہ آئے گی، جب یہ سچویشن ہم پہ آتی ہے، ہماری وہ سوچ وہاں جا کے کنیکٹ نہیں ہوتی کہ اس وقت پہ رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا یا اس دور میں انہوں نے کیا کیا. جیسے آپ نے اتنا کاملی ہر جگہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی پرسنالٹی کہ وہ ہر سچویشن میں کنیکٹڈ ٹو اللہ ہیں اور اس کو کوپ کر رہے ہیں اور کہیں پینک نہیں ہو اچھا رہے. پھر ایک چیز دیکھیے نا کہ ایک ہمارا سٹریس لیول ہے اور کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نیچرلی صدمہ ایسا ہے جو یعنی اس کو بیئر کرنا اور اس کو لمبے عرصے تک بیئر کرنا نیچرلی بہت، یعنی جس میں پڑتی ہے وہی جانتا ہے، دوسرے لوگ تو صرف اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا صدمہ. رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ سوچیں کہ ارد گرد کیا چینج آئی ہے. اپنا چچا ہے جس نے رسول اللہ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی کو، خبر لانے والی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کہ میرے یہاں یتیم بھتیجا پیدا ہوا. ہمارے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ بھی اس بھائی کا جو دنیا سے جا چکا. اب سوچئے کہ اس وقت پہ ایکٹیویٹی کیا تھی. آس بن وائل سہمی حرم کی طرف بھاگا یہ خبر دینے کے لیے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، کہ اب تو کوئی محمد کا ہے ہی نہیں، کہ اس کی نسل ہی ختم ہو گئی، کہ اس کا جو بیٹا تھا اس کا انتقال. تو رسول اللہ کو صرف یہ نہیں فیس کرنا پڑتا تھا کہ اپنا جو دکھ ہے کہ بیٹے کے انتقال کا جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو تانے اور جو ماحول آپ کے خلاف کھڑا ہوتا اور جو آپ کے مشن کے بارے میں پھر جس طرح سے چہ گوئیاں باتیں ہوتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الکوثر نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا. تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین اور سکینت بھی اترتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کے انتقال پہ، پہلا بیٹے کا انتقال ہے، پھر ابراہیم جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا. سکون کی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ابراہیم تمہارے غم میں آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے، اس سے ہمیں وہ اصل جو ڈیکوڈ ہوتی ہوئی بات نظر آتی ہے نا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا. ہماری زندگی سے جو چیز مسنگ ہے نا، بے شک ہم زبان سے کہیں لیکن موقع پہ مس ہوتی ہے، مس ہو جاتی ہے. جو مس ہے وہ یہ کہ انسان، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو وہ میری مرضی سے میرے ساتھ ہو. اولاد بھی مرضی کی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ مال بھی مرضی کا چاہیے، اولاد کے معاملات بھی مرضی کے چاہیے. جس طرح سے میں اپنی زندگی کو ڈیزائن کروں میری زندگی ویسے ہو. یہ سٹریس کا بہت بڑا ایشو اس وجہ سے. تو پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ بیلیف ہے کہ ہمارا ڈیزائنر اللہ ہے. یو آر ناٹ یور آرٹ، جس نے، ہم اپنے ڈیزائنر نہیں ہیں، نہ اپنی ذات کے ڈیزائنر ہیں نہ اپنے حالات کے ڈیزائنر ہیں. اللہ ہمارا کریٹر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہمارے اعمال کو بھی اسی نے کریٹ کیا. ہم نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس نے جو لکھا وہی تقدیر ہے. تو تقدیر پر جو ایمان ہے نا اس کے بارے میں بھی مائنڈ بہت کنفیوزڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ پرابلم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل سبمیشن پہ عمل کیا. ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. زندگی میں سٹریس کب آتا ہے؟ جب ریزسٹنس آتی ہے. اور ریزسٹ انسان کس کو کرتا ہے؟ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ مجھے یہ ریالٹی نہیں چاہیے، مجھے اپنی چوائس کی ریالٹی چاہیے. تو جب اپنی چوائس کی ریالٹی نہیں ملتی تو انسان
تو ظاہر ہے اسٹریس بھی ہوتا ہے, سائیکلوجیکلی اپسٹ ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. تو راز تو ایک ہی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. لیکن جس ہم صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ہیکس بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے. ہم ضرور چاہیں گے وہ پریکٹیکل ہیک سیکھیں. ساتھ کچھ سوال ہیں اگر ہم وہ لے لیں پہلے. جی جی ضرور. اور سوال میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم ویری ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک لیں تاکہ اس ڈسکشن کو وہ زیادہ انکریج کر سکیں انشاءاللہ. اور تھوڑا مختصر. جی شارٹلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So I've never understood what it means to love the Rasul, because whatever he did was by the will of Allah, right? And he's an example for us. So loving Allah is a feeling that I understand, but not the Rasul. Does it means that loving Rasul means to follow him? Because people cry when mentioned about him, but I don't understand that emotion. That emotion for me is only when I remember Allah. Okay. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس سے ہم محبت کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیا نمبر 31. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, یعنی یہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کی محبت کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی, تو مجھے فالو کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تب تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اسے رسپانس چاہیے, اس کو اس کا بدل چاہیے. ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں تب بھی اولاد سے وہ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہیں. شوہر بیوی کی محبت ہے, دوستوں کی محبت ہے آپس میں. آپ جس سے محبت کرتے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا, انسان کی فطرت ہی نہیں کہ انسان اس کا رسپانس نہ چاہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسپانس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس نبی سے آپ میری محبت سیکھ رہے ہو یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس سے محبت کرو, کیونکہ آپ فالو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو محبت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی, وہ ہسبینڈ کی بات کو کیسے ایکسیپٹ کرے کہ ہسبینڈ کو یہ پسند ہے, یہ پسند ہے, یہ پسند ہے. اس کو تو ہر بات, اس کے اندر تو ریئیکشنز ابھریں گے, اس کو تو لگے گا یہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے, آخر میں یہ کیوں اختیار کروں. کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, ماحول اور بہت کچھ. ایسا تو نہیں ہوتا کہ دو لوگ اکٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں, نہ بھی اچھا لگتا ہو تب بھی. ان چیزوں کو انسان اون کیسے کرتا ہے؟ جب تک محبت نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی کسی کو فالو نہیں کر سکتا. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی. اب یہ نیڈ ہے نا, نیڈ کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. اتنی بڑی بات کہی. سورہ توبہ آیا نمبر 24 ورس نمبر 24 ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ کہہ دیجئے اگر آپ کے والدین, اوپر کے رشتے, آبا سے مراد یہ ہے باپ دادا چچا جو بھی اس لیول کے لوگ, اگر آپ کے باپ دادا, اگر آپ کے بیٹے نیچے کے رشتے, اگر آپ کے بھائی برابر کے رشتے, اگر آپ کی بیویاں بیویوں کے لیے شوہر, اگر آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ, وہ مال جو آپ نے کمائے ہیں, وہ تجارت جس کے ٹھنڈا پڑ جانے سے آپ ڈرتے ہو, اور وہ گھر جو آپ کو بے حد عزیز ہیں, اگر اللہ تعالیٰ سے, اس کے رسول سے اور اس کے دین کے لیے سٹرگل کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, فَتَرَبَّصُوا,
پھر انتظار کرو کیونکہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے گزشتہ 1450 سال سے. اعلان ہے کہ اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. انتظار کس چیز کا؟ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے. کیونکہ یہ پرائرٹی لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ سب سے پہلی محبت، ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کی محبت، اس کے بعد رسول اللہ کی محبت، اس کے بعد دین کی محبت، باقی تمام رشتے اس کے بعد. یہ ہمارے کریٹر کا ڈیزائن ہے. جس نے دنیا بنائی یہ کریشن پلان ہے. جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا اس نے یہ ترتیب طے کر دی ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طے کردہ پلان ہے. تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، سید انس کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. نیڈ اتنی بڑی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے میری اپنی جان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ایسے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتا. کتنا مشکل ہے کسی سے یہ کہنا. رسول اللہ نے اگر یہ بات کہی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیا. جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہیں چاہو گے تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، اب یعنی میں نے شعوری فیصلہ کر لیا، اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عمر، اب بات بنی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کی ضرورت ہے. رسول اللہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے بیسک ڈیزائن میں شامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا اور اس مطالبے کے جواب میں اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، انہیں فالو نہیں کرتے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طرز عمل زندگی میں اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اسلام میں کسی عمل کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. ایک وہ عمل اللہ کی خوشی کے لیے ہو، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تیسری کوئی شرط ہی نہیں ہے. استاذہ ایک تو اگر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہ کیا تو ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول، اللہ کی محبت بھی قابل قبول نہیں. استاذہ ایک تو ہے نا کہ آپ کے ایمان کا لازم حصہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے محبت کرنی ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کانشیسلی اپنے نبی کو جانتے ہیں، ان کے ایکٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی پریچنگس کو دیکھتے ہیں، ان کے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں، تو آپ لو ان ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اتنا پیارا دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ امپلیمنٹ جس پرسنالٹی کے تھرو کیا وہ فلالیس پرسنالٹی ہے. وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ گائیڈ لائن جس بارے میں بھی اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بیسٹ بنایا تو پھر ان سے بیسٹ ایکٹ بھی کروایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی آج جو رسول اللہ کو جاننے والے ہیں دشمن بھی ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100، امریکہ سے وہ کتاب چھپی ہے. مائیکل ہارٹ سائنٹسٹ بھی ہیں اور کرسچن ہیں. مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سے نمبر 1 پہ محمد رسول اللہ کو رکھا. مجھے یہ بتائیے آج ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمبر 1 پہ اپنے دل میں محمد رسول اللہ کو رکھتے ہوں؟
Because क्योंकि जानते नहीं. आप कहती हैं ना कि नो मोहम्मद, लव मोहम्मद एंड फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप जानोगे तो मोहब्बत होगी ना. जब आप किसी को जानते नहीं हैं तो आप उसको मोहब्बत नहीं कर सकते. जब आप मोहब्बत नहीं कर सकते तो फॉलो कैसे करेंगे? और हमारी तो वाली यूथ का मसला ये है कि क्यों फॉलो करें, तो क्यों करें? तो द रीज़न इज़ कि जब नो ही नहीं है, जब जानते नहीं हैं, तो फिर लव और फॉलो तो बाद में आएगा. जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. जी आप इस बात को फील कर सकते हैं कि हमारी यूथ जो है वो किस चैलेंज और किस तरह की तकलीफ़ में मुब्तला है. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आसानियाँ कर दे. आमीन. और हमें दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें ये समझ नसीब करे. नेचुरली पेरेंट्स ने अपने रसूल से मुतारिफ़ नहीं करवाया. काश माओं ने लोरियाँ दी होती मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज में, और काश रात सोने से पहले स्टोरियाँ सुनाई होती, तो आज हमारी जनरेशन के ये मसाइल ना होते. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मेरा नाम आमना आबिद है. मेरा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में वो कौन से अहम माइलस्टोन्स हैं या निकात हैं जिन पर अमल करके हम स्ट्रेस के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? मतलब शॉर्टकट फ़ौरन जब आपको होता है ना, तो कौन से मतलब 6 हैक्स हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए. सबसे पहली चीज़, स्टे कनेक्टेड. अल्लाह सुब्हानहू ताला से कनेक्टेड रहना. अल्लाह सुब्हानहू ताला का ज़िक्र इतनी बड़ी चीज़ है ना. अल्लाह ताला को याद रखना, अल्लाह ताला को हर मौके पे. मिसाल के तौर पर काम शुरू करना, बिस्मिल्लाह. आपने काम को कंप्लीट करना, अल्हम्दुलिल्लाह. काम शुरू करना, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. मुसलमान की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात इतनी ही अहम होनी चाहिए. ज़िक्र की वजह से एक इंसान के दिल को ये यकीन आ जाता है मैं नहीं, मेरा रब बड़ा है, और वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के फ़ैसले पे राज़ी होने के लिए तैयार हो जाता है. ज़िक्र इंसान को एक डिफरेंट माइंडसेट की तरफ ले जाता है. और इसीलिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा. ऐ ईमान वालो, अल्लाह सुब्हानहू ताला का कसरत से ज़िक्र करो. तो ये जो मेमोरी है ना, आपके मोबाइल के लिए मेमोरी मैटर नहीं करती, आपकी डिवाइसेस के लिए, गैजेट्स के लिए मेमोरी मैटर करती है. तो एक मुसलमान का जो मेमोरी कार्ड है ना, उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला के माँ सिवा किसी और का हक़ नहीं है. ये दिल की बस्ती जो है ना, ये उस खुदा की बस्ती है. इस दिल की बस्ती पर उसी का हक़ है कि वो सबसे ज़्यादा जगह पाए, और ये ज़िक्र उसका एक तरीका है. दूसरा है दुआ, कि आप अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपनी हर बात कहने के काबिल हो. और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को सिखाते थे, तो उनके सिखाने में एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ. आपने फरमाया, तुम्हारी ज्योति का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ताला से मांगो. जस्ट इमेजिन कि आप अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू ताला से कहने के काबिल हो. माँओं का ये फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को सिखाएं, घर में नमाज के कॉर्नर बनाएं, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे बैठ के अपने रब से बात कर सकें. गो कि वो अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं, वो उठते बैठते खड़े होते हर जगह पर ये काम कर सकते हैं. लेकिन यह है कि ख़ुसूसी तौर पर जहाँ किसी को कोई ऐसा गोशा मिले जहाँ दिल की बात की जा सकती हो. दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के वक्त से लेके जागने तक एक दुआओं का हल्का है, फिर जागने से लेके रात सोने तक मुख्तलिफ़ औकात की दुआएं हैं. दुआओं भरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह ने गुजारी थी. दुआ का मतलब क्या है? हस्ती पता चलती है ना कि हमारी हकीकत क्या है, कि वो देने वाला है और हम लेने वाले हैं. वरना तो इंसान अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ समझता है, वो कहता है मैं तो किसी के सामने यानी अपनी बात कह ही नहीं सकता, और अपना यानी मैं किसी से क्यों कहूँ, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से. हर एक चीज़ जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ ये अपने पीछे पूरी फ़िलासफ़ीज़ है, लेकिन चूँकि आपने प्रैक्टिकल टिप्स कहे हैं तो मैं उन चीज़ों की तरफ आना चाहती हूँ. तीसरी चीज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला की रज़ा है, उसकी रज़ा पे राज़ी रहना, ये सबसे बड़ा टिप है कि अल्लाह के क्रिएशन प्लान पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो कहा, चूँकि वो सबसे ज़्यादा इंसान को जानने वाला है, उसने इंसान को डिज़ाइन किया, जो कुछ उसने कहा वही हक़ है.
ہمارے لیے سب سے بہترین چیز وہی ہے. اب دیکھیے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے نسخے پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں. آپ اسی طرح سے اپنے زندگی میں جہاں جہاں بھی آپ کا لنک ہے آپ اسی اعتبار سے وہاں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. سب کی گائیڈ لائن پہ عمل کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن پہ عمل نہیں کریں گے, یا اس نے ہمارے بارے میں جو سوچا نہیں بندے کو سمجھ آتی. جس وقت کوئی بیمار ہو جاتا ہے, اچانک کسی کو کینسر ہو گیا, اب اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آتی. وائی می جو ہے نا, اگر آپ اسے سرچ کریں نا گوگل پہ تو آپ کو پتہ چلے گا, یعنی ایک ڈاؤٹس کی دنیا ہے. وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک مومنانہ طرز فکر نہیں ہے, ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے. ایمان تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اب کیا کرنا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کر دیا, اب مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. جس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, وہ دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا. تو اللہ کی رضا. اور چوتھا ہیک ہے توکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تیسری وحی نازل کی تھی تو یہ حکم دیا تھا رسول اللہ کو, فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اللہ کو اپنا وکیل بنا لو, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. آپ کو کوئی غم لاحق ہوا, اللہ کے حوالے. آپ پر کوئی مصیبت آئی, آپ اللہ سے بات کرو, اللہ تعالیٰ سے کہہ دو, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے سوشل لائف کے حوالے سے 2 ہیکس ہیں. سوشل لائف میں آپ یہ دیکھیں کہ سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ, سادگی بہت بڑی بات ہے. آپ برانڈز کے پیچھے بھاگیں گے, آپ کی جوتی کیسی ہو, آپ کے کپڑے کیسے ہوں, آپ لوگوں کو ناپتے ہیں ان کے کپڑوں سے, ان کے جوتوں سے, ان کے بیگ سے, ان کے کھانے پینے سے, رہنے سہنے سے, ان کے گھر, ان کے برتاؤ, اور آپ اسی لحاظ سے لوگوں کو اگر رینک کریں تو نیچرلی سٹریس سے کبھی نہیں نکل سکتے. آپ کو ریالٹی نظر ہی نہیں آئے گی, آپ ایک فیک ورلڈ میں جیتے ہیں پھر. تو سادگی بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بہت بڑا ریولوشن لا سکتا ہے. اور چھٹا ہیک ہے خدمت, جو اللہ کے رسول نے اپنائی. حضرت خدیجہ نے جس کی گواہی دی, سروس, ہیومینٹی کو سرو کریں, اپنے جیسوں کو, اپنے گھر کے بڑوں کو. مجھے اتنی خوشی ہوئی لاسٹ ٹائم میری ٹین ایجرز سے ملاقات ہوئی, میں حیران ہوں ان ماؤں پہ جنہوں نے بچوں کو اتنی پیاری, اتنی اچھی تربیت کی. ایک بچے نے کہا کہ میرے ماموں وغیرہ باہر چلے گئے تو ہم نانا نانی کو اپنے پاس لے آئے ہیں. ہمارے دادا دادی بھی ہوتے ہیں اور دادا کے شاید بھائی بھی, تو میں اپنا ٹائم موبائل پہ سپینڈ کرنے کی بجائے زیادہ ٹائم ایسا ہے جو میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو یہ خدمت ہے نا, کیئر ہے, سروس ہے. کیونکہ جس وقت کسی کو آپ کا وقت چاہیے اس وقت آپ اسے دنیا کا جو مرضی لا دیں, اگر آپ وقت نہیں دے سکتے تو اسے کچھ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتے. جس والد کو یا والدہ کو یا نانا نانی کو آپ کا ٹچ چاہیے, آپ کی اسمائل چاہیے, آپ کی گفتگو چاہیے, تو یہ بہت بڑی, یعنی آپ اپنے سٹریس سے اور اپنے اس چین کو بریک کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جو سوچوں کی ایک لامتناہی چین ہے. اسی طرح لوگوں کے ہمدرد بننے سے, سیکریفائسز سے, آپ جو ہے وہ لوگوں کی, کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ چاہیے, کسی کو کسی اور اعتبار سے ہیلپ چاہیے, جب آپ لوگوں کی ہیلپ پہ ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ پہ ہوتا ہے. الحمدللہ 6 بڑی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نظر آتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چینز بھی بریک ہوئی تھیں اور جس کی وجہ سے آپ نے ایک پرسکون زندگی گزاری. ایسا تو نہیں ہے کہ غم آپ کو نہیں دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خاص طور پر رضا کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے. یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم اپنے جانے والی چیزوں پر غم نہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کس طرح سے غم سے کیسے بچنا ہے, کس طرح سٹریس سے بچنا ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والا کامیاب ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رسول اللہ 7 بار صبح کے وقت
7 بار رات کے وقت پڑھتے تھے. تو آپ جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں, جیسے رات کو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں, جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں, کھانے سے پہلے, کام کرتے ہوئے, یہ چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ بھی کر دیتی ہیں, اس کی تقدیر پہ راضی بھی کر دیتی ہیں. کہ آپ جب کہتے ہو کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتا, ضرور اس کے فیصلے میں خیر ہے. تو آپ اگر اپنے اندر دیکھیں تو آج کی دنیا نے اتنے ڈاؤٹس بھر دیے ہیں نا اندر کہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہونے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور اپنی چاہت کو اور اپنی مرضی کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. تو یہ 6 چیزیں اگر آپ اختیار کریں تو آپ ایزیلی اس وشیس سرکل سے باہر آ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم, میرا نام ام سلمہ ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اپنے ہی یعنی کہ اپنے قریبی ہی اسٹریس کی کاز ہوں تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے یا ہم ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارتے تھے میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, آپ کے چچا, آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے بیٹوں سے ہوا, دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دشمنی ہوئی تو نیچرلی اس دشمنی میں یہ کام بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کھانا کم بنتا تھا لیکن جب بنتا تھا تو ابو لہب کے گھر سے کوڑا آتا اور آپ کی ہنڈیاں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اصلاح کی؟ صرف ایک دفعہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ابو لہب سے کہا تھا, ابو لہب تم کتنے برے ہمسائے ہو, دیٹس اٹ. تو آپ سوچیں ام جمیل تھی جو ہر روز جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتی تھی کہ میں جب محمد کے بچے باہر آئیں گے تو میں دروازے پہ رکھوں گی, چیخوں سے مجھے سکون ملے گا. ایسی دشمنی آپ اپنے رشتہ داروں سے نکال کے دکھائیں کہ وہ جب جھاڑیاں اور بہت ساری چیزیں لا کے رکھتی تھی ایوری ڈے. اب اس کے گلے میں بہت خوبصورت عورت تھی, اس کے گلے میں ایک بڑی پیاری چین پڑی رہتی تھی, کہتی تھی میں اپنا ہار بیچ کے محمد کی دشمنی میں لگاؤں گی کہ میں ایسا کام کروں گی جس سے محمد کو تکلیف پہنچے, محمد کے مشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ درہ ابو لہب کی بیٹی تھی جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جن کی دوستی تھی, اور آپ سوچیں یہ نند بھابی بھی تھی. تو آپ کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو یعنی ایک مائنڈ سیٹ, اس مائنڈ سیٹ میں نہیں رکھا جو انتقامی مائنڈ سیٹ ہوتا. درہ جو ہے وہ ان کے ان آپس میں میل جول پھر بھی جاری رہا, اور نیبرز کے درمیان یہ میل جول رہتا ہی ہے تقریباً, اور یہ تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار بھی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے تو درہ ایک روز اپنی ماں سے کہتی, کیونکہ ابو لہب نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا تھا, ماں کہتی ہے وہی ام جمیل ہے, وہی عورت ہے جو انہی بچیوں کے لیے جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی. اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے جانے دو ماں, مجھے جانے دو. ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ بڑا ظالم ہے, میں کیسے تجھے جانے دوں؟ تو بیٹی کہتی ہے ماں تجھے پتہ نہیں محمد کتنے سچے انسان ہیں, ماں تجھے پتہ نہیں ہے ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, ماں کبھی یہ تو جان لو وہ کیسی باتیں کرتے ہیں, ان کی ایک ایک بات ہمارے نفع کے لیے. اس نے اتنی دعوت دی کہ ماں نے زنجیریں جو ہیں وہ تھوڑا ڈھیلی کر دی اور درہ مدینہ چلی گئی. تو ایسا طرز عمل اختیار کر لیں. رسول اللہ کی سیرت سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ اپنی جانب سے حسن سلوک جاری رکھیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بچا کے رکھیں, سوچیں نہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم متاثرہ ذہن بن جاتا ہے, جو دوسرا چاہتا ہے, یعنی آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے نا, اپنی لائف ہے, آپ کیوں اس کے ذہن سے سوچ رہے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا, یہ کر رہا ہوگا, اس نے ایسا کیوں کیا؟
اور میرے ساتھ ہی ایسا سلوک کیوں ہوا؟ اور پھر آپ سیلف پٹی کا شکار بھی رہتے ہیں تو self کہ pity سارے کا ظلم شکار آپ ہی کے ساتھ جی ہو رہے ہیں. جی. آج میں ایک نیولی میرڈ لڑکی سے ملی تو اس کو میں یہی بتا رہی تھی کہ اچھی خاصی انٹیلیجنٹ، لیکن میں اس سے بات کر رہی تھی، تھوڑی دیر بعد ساس اس طرح سے سوچتی ہیں، ہسبینڈ ایسے سوچتے ہیں، ساتھ ایسے سوچتی ہیں، ہسبینڈ ایسے سوچتے ہیں. میں نے کہا تم کیسے سوچتی ہو، یہ کیوں نہیں سوچتی ہو؟ کہ اس سوچ سے باہر آ جاؤ. کوئی کچھ بھی سوچتا ہے، آپ کا کیا طرز عمل ہے، آپ اپنی زندگی میں کتنے پروگریسو پروڈکٹیو ہیں. یعنی آپ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں اس بات پہ کہ کون کیا سوچتا ہے. اور سادہ لفظوں میں ایک آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع مت رکھو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم اچھا کرو اور لوگ برا کریں تو تم برا کرو. آپ اپنی سیرت و کردار کو ایک طریقے کا پابند رکھو، لوگ تم سے اچھا کریں تم اچھا کرو، لیکن لوگ برا کریں تو تم ان کے ساتھ برا نہ کرو. تو بڑا سادہ سا اصول ہے کہ لوگ اگر برا کرتے تو آپ ان کو ریسپانس میں ویسے برا نہ کریں. ہاں، چھٹا پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بدگوئی پر بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. کہ اگر کسی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو اپنے بارے میں پھر مدد مانگ سکتی ہے اپنے ریلیٹیو سے یا کسی. لیکن ایک لڑکی نے ساری زندگی سیکھا یہ وہ ہر وقت ہی مدد مانگتی رہتی ہے، ہر وقت اس کے یعنی اس کے اندر کبھی کوئی پازیٹیوٹی آتی ہی نہیں ہے. تو اس چیز سے نکلنا چاہیے کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں پازیٹیوٹی سکھائی ہے. آپ سوچیں طائف میں لوگوں نے پتھر مارے اور آپ اگر چاہتے تو لوگ تباہ ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں. اصل بات یہ کہ مشنری نہیں ہے آج کا مسلمان، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا، اور وہ یہ کہ جو اخلاق آپ کا تھا وہ بچوں کو سکھانا ہو، بڑوں کو سکھانا ہو. تو اگر مشن کے بغیر زندگی گزاریں گے تو جانوروں والی زندگی ہے، اینیمل لائک، کہ یہ صرف اتنی زندگی کھانا پینا جینا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کتا نہیں کھاتا ہے، بلی نہیں کھاتی، شیر نہیں کھاتا یا پرندے نہیں کھاتے، کون نہیں کھاتا؟ کھانا پینا جینا ہی تو زندگی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو اپنا مقام سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے. ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور ویسے زندگی گزارنی جیسے رسول اللہ نے گزاری. اللہ آپ کو بہت برکت دے. آمین. جزاک اللہ خیر. میڈم میں نے آپ کی بات سے جو سمجھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ صرف ہمیں دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. exactly. وہ زیادہ بہتر ہے، اس پہ بھی امپیکٹ جائے گا اور ہماری بھی لائف پازیٹیو سوچنے سے یعنی اسٹریس فری ہوگی. جی بارک اللہ. جزاک آپ کی بس آواز ہی جا سکی، چہرہ نہیں جا سکا. جو بھی کوشچن کرنے کے لیے ایک مارک ہوا ہوا ہے زمین کے اوپر، کائنڈلی اس کو فالو کر لیں ورنہ آپ کیمرے میں نہیں آ پاتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نورین ہے. استاذہ میرا سوال والدین کے سٹریس کے حوالے سے یہ ہے، لیکن آج جو والدین جن کے سٹریس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بوڑھے اور کمزور والدین ہیں. تو ہمارے ارد گرد ہم اب جب جو لائف سٹائل ہے یا چینجز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام بھی ٹوٹلی اب چینج ہو چکا ہے. جو آج سے 20-25 سال ہم گھروں میں چیزیں دیکھتے تھے وہ نہیں ہیں. تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم ان کو مکمل اگنور کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مصروفیات میں یا جیسے بھی. اب اس اگنور کرنے میں ڈیفینیٹلی ان کا بھی ایک سٹریس لیول ہم دیکھتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم نے ان کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا دیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے، جیسے وہ بچوں سے جان چھڑواتے ہیں نا ہم کہ یہ مصروف ہو جائے گا تو جو ہے مجھے بھی وقت مل جائے گا، تو وہ ہمیں یہ لگا کہ ان کو بھی ایسے ہی مصروف کر دینا چاہیے. تو وہ ایک جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی تھی ہم یعنی اس کو بھی ہم اس میں بھول گئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کی لائف کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی رشتہ ہو، میرے والدین ہیں یا سسرالی رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ جو بزرگ افراد تھے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ برتاؤ یا ہم ان کے ساتھ ایک پروڈکٹیو لائف کیسے گزار سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بیٹا بڑا گہرا سوال کیا، اور سوسائٹی کا آج کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ہمارے یہاں
اولڈ ہومز مشرومز کی طرح اگائے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے کہ سوسائٹی بزرگوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی. جن کو آج لوگ بزرگ سمجھتے ہیں ابھی تھوڑے دنوں کے بعد آپ بھی اسی جگہ پہ پہنچنے والے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. تو ایسے میں یعنی سوسائٹی کے افراد کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مائنڈ سیٹ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو کوئی پروڈکٹیوٹی ممکن نہیں. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ تمہارے گھروں میں برکت تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جن کا رزق ان کے بزرگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ان کے بزرگوں کی وجہ سے سنبھلے رہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا بزرگوں کی وجہ سے, کتنے لوگ ہیں جن کی رشتہ داریاں بزرگوں کی وجہ سے پختہ رہتی ہیں, اور بہت کچھ. اب یہ کہ بزرگوں کے آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ میں اگر موبائل دے دو تو نیچرلی ان کا مائنڈ بھی اسی میں کھو جائے گا. اور موبائل اسکرین تو ایسی چیز ہے جس میں آپ کا اسکرین ٹائم بڑھتا, آپ کو پتہ نہیں لگتا. آپ نے 5 منٹ کے لیے اٹھایا تھا, 2 گھنٹے کہاں گئے آپ کو سمجھ نہیں آتی. اور جس کا پھر زندگی میں اور کوئی کام بھی نہ ہو, پلاننگ بھی نہ ہو, تو نیچرلی اس کو تو بہت یعنی اس کے لیے کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے, اس کو لگتا ہے میرا بھی ٹائم اچھا گزر رہا ہے. لیکن سوچیں بزرگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی نیکی کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن یہ دور تھا کہ وہ اپنے لیے اپنی اگلی زندگی کو سنوار سکتے, اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتے. تو ان کا جو بڑھاپا ہے نا وہ بھی نیکی سے خالی کر دیا اولادوں نے. تو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں تو ان کی وجہ سے برکت ملے گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بزرگوں کے بارے میں ایک جو عام تاثر ہے نا کہ ان کو فوراً نکارا کر دو کہ یہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. انہیں چھوئی موئی کا پھول پہلے بنا دو, بعد میں پھر اس پھول کو سنبھالا نہ جائے. تو یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے ان کو ہیلپ بھی دینی چاہیے, لیکن دیکھیے ان سے بہت سی نیکیاں کروائی جا سکتی ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ان کے توسط سے ممکن ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ اسکرین ٹائم زیادہ گزاریں, رشتہ داروں سے بات چیت بھی, اور پھر ان کے میسیجز بھی, پھر باقی چیزیں. پھر اسی طرح سے جیسے نیبرز کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, پھر اسی طرح سے جیسے یعنی ان کے توسط سے بہت ساری یعنی صدقہ و خیرات کے کام ہیں. یہ کام جو ہے ان کے توسط سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. خاندان کے لوگوں کی لسٹ بنا کے رکھیں, کن کن لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے, وہ ان فیملیز سے حال چال پوچھ سکتے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں جان سکتے ہیں. یہ تو ایک جنرل معاملات ہیں. لیکن یہ کہ بزرگوں کو کوئی ایک بات پتہ چل جائے نا کہ ایک نیکی کی بات, وہ ساروں سے کہتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بار بار ایک بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر ایک نیکی کی بات ایک دن میں انہیں دے دیں, اور وہ جہاں جہاں بھی ان کی کالز ہوں یا جہاں جہاں ان کا کنیکشن جڑے وہ کہتے رہیں, تو ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور اسی طرح سے پھر یہ کہ ان کو چھوٹا چھوٹا ذکر, اور ظاہر ہے کہ اتنی لمبا وہ سب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن تلاوت کے ساتھ ان کی ایسوسیشن, کچھ سن لینا, ذکر کر لینا, اس طرح باقی چیزیں ان کی ہیبٹ میں شامل کر لیں, تو اس سے بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاد. السلام علیکم, میرا نام جنت ہے. میرے 2 کوشچنز ہیں. پہلا تو یہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انزائٹی اور ڈپریشن میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی قرآن میں ان کو کام ڈاؤن کرتے تھے. پھر انہیں جو کاؤنسلنگ کے لیے ان کے پاس جو لوگ تھے وہ حضرت خدیجہ, جو ہر سیلف جنہیں ہم لک اپ کرتے ہیں, جو لائک ون آف دا اسٹرانگیسٹ, اور جنہیں ہم دیکھتے ہیں, جنہیں ہم فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ تھیں. پھر ان کے جو فالوورس تھے یا جو ان کے فیلوز تھے جو انہیں کاؤنسلنگ کرتے تھے, وہ صحابہ میں سے تھے. تو جن کے ورڈز مطلب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں فالو کرتے ہیں. تو ہمارے ارد گرد جس طرح ہمیں انزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے یا ہمیں اوور تھنکنگ ہوتی ہے, ہمیں نہیں, لوگ اگر ہمیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی, ہمارے دل کو اس ٹائم تک نہیں لگتی. آپ نے پھر بات کی کنیکشن ود اللہ. ہم اگر کنیکٹ کرتے ہیں بٹ ایٹ سم پوائنٹ ہم جس طرح آج کل کا سوشل میڈیا, انسٹاگرام اور یہ سب, ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لائک ہیومنلی نیچر ہے, ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم جتنا مرضی کوشش کریں کہ ہم رہیں اس چیز پہ اور کنیکٹڈ, اور ہمارا جو اسٹرینتھ ہے وہ رہے اللہ پہ اور توکل رہے, پھر بھی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم وہ جو فیئرز ہیں اور وہ جو اوور تھنکنگ کا یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, ہم اس کو کیسے اوور کم کریں, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وہ اسٹرانگ پرسنالٹی تو نہیں ہے لیکن ہم انہیں فالو کرنا چاہتے ہیں.
تو وہ چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور ہم کیسے اس چیز کو فالو کریں؟ جزاک اللہ بیٹا. 2 باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ پہلی وہی پہ ہوئی تھی, باقی کاؤنسلنگ آپ ہی نے کی ہے, کیونکہ وہی آپ پر آتی تھی اور آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ رسول اللہ کی کاؤنسلنگ دوسرے لوگ ہی کرتے تھے, لیکن یہ بات ٹرو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ جاتی تھی. اور یہ بڑا ضروری سوال تھا جو آپ نے کیا. دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھی دوستی بہت زیادہ نفع مند ہوتی ہے انسان کے لیے, اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق, دوستی. اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے الولا والبرا, یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. تو یہ یعنی بنیادی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہوتے. اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے وہ چینج اور وہ طریقہ کار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا, جو میں آج کی نشست میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, اسے مختصراً بتاؤں گی. جیسے پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا خلق الانسان من علق, کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے. کیونکہ کرم کا تعلق جو ہے نا وہ اقرا سے جڑا ہوا ہے. آپ زندگی میں ٹھیک رہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس نالج نہ ہو. نالج کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ناگزیر ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. انسان جب علم حاصل کرتا ہے, علم یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے, ان مجالس سے تعلق رکھتا ہے, اس کی زندگی میں ایک چینج آتی رہتی. دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کو ایک پیکج دیا گیا کہ آپ نے انڈیویجول لائف بسر نہیں کرنی کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی اور آپ کی زندگی کی مصروفیات ہیں, آپ اسکول سے کنیکٹڈ ہیں یا آپ کہیں آپ کی سوشل لائف ہے اور بس ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی زندگی کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اسلام میں. یہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس کو اسلامی طرز زندگی کہا جا سکے, اسلامک لائف سٹائل کہا جا سکے. اسلامک لائف سٹائل میں یو آر اکاؤنٹیبل اینڈ یو آر ریسپانسبل, کہ آپ ہر جگہ جس مقام پر بھی ہیں آپ کو اپنا رول سیکھنا بھی ہے, پلے بھی کرنا ہے. مسلمانوں کو 5 اوقات میں مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ کیا گیا کہ آپ نے ہر اذان کی جواب میں صرف گھر بیٹھ کے جواب نہیں دینا, آپ نے مسجد آنا ہے. کیوں؟ یہ کنیکشن ہے. مردوں کے لیے فرض ہے, عورتوں کی مصروفیات کی وجہ سے ان کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن اجر کا باعث ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں جو لوگ مسجد سے, اسلامک سینٹر سے کنیکٹڈ رہے ہیں, وہ ڈسٹریکٹ کم ہوتے ہیں. ہوتے تو وہ بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتے. کوئی بھی کسی وقت بھی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں یہ ریکٹینگل ہے نا, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ڈسٹریکٹ ہونے میں. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے آپ لوگوں کو دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں, آج کل یہ سارے موضوعات ہم رات کے سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں, سیرہ ان ڈیجیٹل ایج. جو آپ چاہتے ہو وہ ہمارے یوٹیوب پہ آپ کو مل بھی جائیں گے. اور آج کا بھی جو خاص لیکچر ہے 9 o'clock پہ, وہ بھی اسی ریفرنس سے ہے. اور ویسے تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے یوتھ کے لیے اور پیرنٹس کے لیے, ہائیلی ریکمینڈڈ سیشن ہے. اتنی 45 سیشنز ہیں اس کے. آج 3rd جائے گا. جی 3rd, آج 3rd جائے گا, آج 4th جائے گا. اگر آپ کے مس ہو گئے, پچھلے 3 لنکس اویلیبل ہیں. اگر آپ اسپریچول ہیلنگ کے گروپ میں بھی ہے جو ہم نے یہاں کا بنا رکھا ہے, تو اس پہ بھی ڈیلی لنک آتے ہیں. بٹ ینگ مدرس کے لیے اور یوتھ کے لیے ویری نیڈیڈ لیکچرس. اور جو آپ کویشچن کر رہے ہو نا, ان کے آنسرز اس میں بالکل ہر اینگل سے اللہ کی مہربانی سے آنسر obviously. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی اگر ڈسٹریکٹ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں, جیسے ڈیجیٹل فاسٹنگ کی ضرورت ہے. کوئی ایک یعنی آپ کی لینگویج میں ہی بات کروں گی پھر میں. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دن جو ہے نا وہ
آپ موبائل کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر گزاریں کہ اس دن پہ آپ ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, باقی ایک دن میں سنور جائیں گے. ریئلی ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیں, ڈیجیٹل فاسٹنگ کریں. اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا موبائل آڈٹ کریں. جو کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کرتے ہیں, آپ باقی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی نا, اس میں ایک تعلیم محاسبے کی ہے کہ اپنا حساب کرو, اور یہ دل کی عبادت ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اگر رات کو سونے سے پہلے آپ اپنا آڈٹ کریں نا سوشل میڈیا کے ساتھ مصروفیت کا, ریئلی کم از کم استغفار کرنے کا موقع ضرور ملے گا. اور رات کو استغفار کر کے سوئیں گے تو صبح اٹھتے ہی شاید اسکرین نہ دیکھیں. تو یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا, اس کا یعنی اس کو تھوڑا سا نا یعنی اسکرین کو سانس لینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. یعنی ہم اسے یعنی اس سے بچ کے رہیں, اور اپنی صبح اور اپنی شامیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں. قسم کھا لیں کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے ذکر کرنا, آپ نے نماز ادا کرنی ہے. میں نے دیکھا لوگ نماز ادا کرتے ہی بس دھیان ہی ادھر ہوتا ہے کہ موبائل پہ کیا آ چکا رات پر. تو پہلے وہ دیکھ لیں کہ رات پر سب کچھ کیا ہے. آپ نے صبح 8 o'clock تک کوئی میسج نہیں دیکھنا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. کچھ چیزیں, کچھ وقفے لانے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں کہ آپ لے آتے ہو تو سوشل میڈیا سے بھی. اور دنیا میں یہ نہیں کہ مسلمز, نان بلیورز اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں, کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو فیس تو کر رہے ہیں نا کہ جنریشنز میں جو چینج آ رہی ہے, اور لوگوں کے یعنی فزیکلی جو چینج آ رہی ہے, جو مینٹلی لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں, اسپریچولی جتنا لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں بہرحال کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ, نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو, تو کسی دائرے کے اندر تو رکھنا نا سوشل میڈیا کو. میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ سوشل میڈیا پہ بالکل کچھ نہ کریں, لیکن سوشل میڈیا کے بارے میں ضرور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں جو دیکھوں گی اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اگر ایک ہی سوال کر لیں تو کافی ہر جگہ پہ آپ کو یعنی تھوڑا تھوڑا رکاوٹ فیل ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. بہرحال علم کی مجالس سے جڑ کے رہنا, اور دیکھیں ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم بات چیت کرتے ہیں تو بندے کا ذہن سوچنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس چیز پہ جمنے کے لیے جب تک دوست نہیں بدلتے نا, دوستی بہت بڑی چیز. الٹیمیٹلی کہ آپ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پہ گفتگو ہی اور ہوتی ہے نیچرلی. یہ وہاں سے چینج آتی ہے. ہمارے بزرگ دعائیں کیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ تھے جو لیلۃ القدر میں دعا کر رہے تھے, یا اللہ مجھے اچھا دوست عطا کر دے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ فارگیونیس کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا, مطلب وہ, اور کوئی انہیں بات کہتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے, خاموش رہتے تھے. تو جس طرح آج کل ہر ایک کا ہی ٹیمپرامنٹ, ہمارا بھی, ہر ایک کا, ایون چھوٹے بچوں کا بھی ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہو گیا ہے. لائک ہم اگر فارگیو بھی کرتے ہیں, اگلا سیشن, آگے سیشنز آ رہے ہیں اگلے, تو انشاءاللہ ہم فارگیونیس پہ تب بات اگر ہم کریں. فارگیو اگر کر بھی دیں, فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہاں اللہ کے لیے میں نے یہ چیز کر دی ہے یا مطلب معاف کر دیا ہے, بٹ وہ سرٹن کوئی چیز کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں رہ جاتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایٹ فرسٹ اس کو معاف نہیں کیا, اور وہ جو دل میں رہ جاتا ہے اس کو آپ کیسے نکال لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہتے ہیں نا فارگیو کرو, تو وہاں کہتے ہیں فارگیو اینڈ فارگیٹ. تو اگر آپ فارگیٹ نہیں کرتے نا تو اس فارگیونیس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ فارگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم یعنی اس کے بارے میں پورے طریقے سے کنونس نہیں ہوتے. جب آپ کسی کو فارگیو کرتے ہو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو وہ فارگیونیس ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو دل میں رکھنے کا نقصان زیادہ بڑا ہے. آپ دیکھیں, آپ کسی کی بات دل میں رکھتے ہو تو اس کے لیے کوئی آسانی ہوتی ہے, اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اس پہ وقت لگانا پڑتا ہے, ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ٹھاک آپ کو کینہ یا بغض پالنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنا اپنا بچہ پالنے کے لیے کرنی پڑتی ہے. ریئلی کسی سے کوئی بغض رکھنا آسان ہے؟ دشمنی رکھنی کون سا آسان ہے؟ تو دشمنی یعنی یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے.
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور انسان جب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو جو بات کہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا, اس کو سوچے تو معافی کتنی آسان ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے. تو اگر آپ کی نظر ایسی ہوتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, کہ میں اس لیے معاف کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کل کو مجھے معاف کر دے, تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی. صرف فارگیو نہیں کرتے, آپ فرگیٹ بھی کر دیتے کہ لیو اٹ, میں اس چکر سے نکل جاؤں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم میرا نام مریم ہے جی, اور ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, اور بہت مانتی ہوں ماشاءاللہ آپ کی اسٹینڈنگ کو اور آپ کی اسکالرلی پریکٹسز کو. اب جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یہ ہے کہ لو فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یوتھ میں وہ نہیں ہے جو 20-30 سال پہلے ہمارا تھا. ہمارے گھر کے ماحول میں ماں باپ کا بھی تھا, اسکول انسٹیٹیوشنز میں, میں کرسچنس کے اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں, پھر بھی وہاں کمپٹیشنز ہوتے تھے. ہم نعت کمپٹیشنز میں بہت اچھے سے آگے جاتے تھے اور بڑا ایک اچھا فیل ہوتا تھا. لیکن آج ہمارا وہ نظر نہیں آتا. کسی بھی ایڈوانس اسکول, ماڈرن اسکول میں یہ نظر نہیں آتا. آپ کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو لائیں, جہاں پہ لڑکے بہت زیادہ نہیں آ سکتے. جیسے اف آئی ایم اے مدر آف 3 sons, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر روز کسی ایک نماز کے بعد میں اور میرے شوہر بیٹھ کے کوئی سنت پہ بات کریں اور یہ ہم اس کو اویئرنیس دیں. لیکن اس کے علاوہ اور کہیں سے نہ سرکل میں نہ فرینڈس میں بھی یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو میں یہ آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے اور بہت سے سولوشنز ہیں. واٹ رول یو بینگ دا ہیڈ آف این انسٹیٹیوشن اینڈ این امپاورڈ اسکالر وومن ہو ہیڈ ورکڈ ابراڈ اینڈ ان پاکستان, ہاؤ کین یو پلے رول کہ کچھ ٹرانسفارمیشن ہمارے اسکول سسٹمز میں آئے جہاں کنیکٹیویٹی ود اللہ اور محمد سے محبت کو انہینس کیا جائے. جزاک اللہ خیر. ایک تو یہ بتانا تھا کہ لو اللہ کا جو سیشن, لو محمد کا سیشن ہے, وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہوگا اور وہ ادھر ہوگا گلبرگ میں. اور یہ سیشن جو ہے وہ سٹریس کے حوالے سے تھا, لیکن نیچرلی ہماری تو ہر چیز میں لو اللہ تو پہلے نمبر پر آتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی زیادہ یعنی اچھے جانب توجہ دلائی ہے کہ ہمارے اسکولس کے توسط سے ٹرانسفارمیشن بہت تیزی کے ساتھ ہو سکتی اگر اسکولس کے کریکلم میں ایسی چیز ایڈ ہو جائے. دیکھیے, ویئر دیر از ول دیر از اے وے. ارادہ کریں اور اس کے لیے مل بیٹھ کے ایفرٹس کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جاتی ہیں. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے, ایک بار ایسا یعنی ہوا تھا کہ میں سیرت کانفرنس میں, انٹرنیشنل سیرت کانفرنس تھی, تو اس میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ آپ بچوں کا جو کریکلم ہے اس کو ریوائز کیا جائے, اس کو پہلے چیک کریں کہ کیا چیز ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے کریکلم میں اگر کیریکٹر بلڈنگ کی چیزیں رکھی جائیں, سب سے پہلے نمبر پر تو قرآن آتا ہے. اگر قرآن کو شامل کر لیں تو بہت اس کا فائدہ ہو جائے گا. الحمدللہ اس کے بعد قرآن مجید کو کریکلم میں شامل بھی کیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ٹیچرز کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا گیا, تو نیچرلی ظاہر ہے کہ اس کا وہ رزلٹ نہیں آ سکا. اور ہمارے پھر یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جیسے بدلتی ہیں, ایک حکومت کا ایک طریقہ کار ہے, اگلی حکومت آئے تو وہ یعنی ایک چیزیں اور طرح سے چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں انہیں اسکولس کالجز میں یعنی ایک کیمپیننگ کرنی چاہیے, توجہ دلانی چاہیے. اور یہ ہے کہ گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہمارے کریکلم میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے چینج آئے گی انشاءاللہ. اور ایک چیز یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا اتنا آسان نہیں ہے, دا انسٹیبلٹی ان گورنمنٹ اینڈ پیپل کمنگ اینڈ گوئنگ اینڈ دے ہیو دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹ, وی انڈرسٹینڈ. لیکن آپ یو ایز النور کین پلے رول اینڈ کنٹریبیوٹ بائی گوئنگ اینڈ انوائٹنگ دیم کہ وہ آپ کو بلائیں, اور یوتھ کے ساتھ یعنی بیکن ہاؤس انوائٹ یو فار دیٹ, بلومفیلڈ ہال سٹی اسکول انوائٹ یو, تاکہ یہ میرے خیال میں یہ انیشیٹو آپ کو ہی لینا پڑے گا, مجھے یہ لگتا ہے. آلریڈی اللہ کی مہربانی سے ہم جہاں بھی موقع ملتا ہے جی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں, اور ہماری ٹیمز بھی
مختلف سکولز کالجز یونیورسٹیز میں کوشش کرتی ہیں. سیشن کرنے جا رہے ہیں جی. کل ہمیں EDO کی ایجوکیشن ڈائریکٹر فیصل آباد کی کال آئی. 100+ کالجز ہیں بوائز اینڈ گرلس کے, جو گورنمنٹ کالج ان کے انڈر آتا ہے. اچھا ہم دیکھیں تو گورنمنٹ بھی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے سیرت النبی کے حوالے سے پورے 30 دن کا پلان دیا ہوا ہے. کبھی آپ اس ریٹرن پلان کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے تو میں گروپ میں بھیج دوں گی, کہ جس کے اوپر سیشنز کروانے ہیں گورنمنٹ اسکولز نے, کالجز نے, یونیورسٹیز نے, جتنے بھی ادارے ہیں منسٹری کے, ہر جگہ پر. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایمبیسڈر ہیں نا اسلام کے, ہم جائیں رول پلے کریں. ان کی کل مجھے کال آئی, انہوں نے کہا ہم کسی ایک کالج میں کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے وینیوز نہیں ہوتے, تو ہم ٹیچرس کو اکٹھا کر لیتے ہیں, کیا آپ تشریف لے آئیں گے ان کے حوالے سے. ہم نے کہا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, کہ آپ ایک کالج میں 200-300 ٹیچرس کو بلائیں گے, پھر ایونچولی وہ انوائرمنٹ بھی ہالس میں نہیں ہوتا. یونیورسٹیز کے پاس آڈیٹوریمس بہتر ہوتے ہیں. یونیورسٹیز بھی یہ کانفرنسز کرتی ہے, ہر سال کرتی ہے. اچھا لیکن کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بلائیں, آپ 200 نہیں بلائیں, 1000 لوگوں کا ہال ہم آپ کو بک کر کے دے دیتے ہیں. آپ پورے فیصل آباد کے کالجز کے اساتذہ اکرام کو بلائیں, ٹیچرس کو بلائیں, اس کے لیے کانفرنس ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہم 3rd کو کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, کہ اگر ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم رول پلے کرنے میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن ہم میں سے ہر کسی کو ایمبیسڈر بننے کی ضرورت ہے. یقین کریں اگر آپ گورنمنٹ پلاننگ دیکھیں گے, اچھا انہوں نے یونیورسٹیز کے ساتھ یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ کیریکٹر ایجوکیشن سوسائٹیز کے تھرو ہر مہینے 2 سیمینار کروانے ہوتے ہیں پبلک یونیورسٹیز نے. اٹ از کمپلسری فار دیم. تو اس میں وہ اکثر آپ کو جا کے وہ نیش کریٹ کرنی پڑتی ہے یقیناً. اور الحمدللہ پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی, میری منسٹری سے بات ہوئی, میں نے منسٹری والوں سے کہا کہ ہم صرف 2-4 نہیں, ہم چاہتے ہیں اس دفعہ 50 ایمبیسڈرز اپنے بھیجیں, اور ہم پورے پنجاب سے پک کر کے انٹرنیشنل سیرہ کانفرنس میں اس دفعہ 50 لوگوں کو بھیج رہے ہیں, جہاں پورے ملک کے داعیان اکٹھے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص طبقے نے ہمیشہ یہ سیٹس فل کر کے رکھی ہیں, انہوں نے کبھی کسی کو جانے ہی نہیں دیا. میں معذرت کے ساتھ ایک خاص مولوی, ایک خاص, لیکن ہم نے بھی کوشش نہیں کی. میں اسلامک آرگنائزیشن کے ریپرزنٹیٹیو تو ہوں, بٹ میں اس معاشرے کا ایک حصہ بھی تو ہوں نا. میں ایک ایجوکیٹڈ انسان ہوں, مجھے اپنی فیلڈ میں جا کے دیکھنا ہے. اسلام آباد میں الحمدللہ ہم شرکت کریں. پنجاب گورنمنٹ 12 ربیع الاول کو الحمرہ میں 3 days کا بہت بڑا ایوینیو کنونشن کر رہی ہے سیرت کانفرنس پہ. اس پہ بھی الحمدللہ استاذہ کی اسپیچ بھی ہے, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ ہم ساتھ ایز اے ماڈریٹر بھی کام کر رہے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ معاشرہ ورنہ ٹک نہ سکے, لیکن ایک نہیں, یہاں دسیوں نہیں, ہزاروں لوگ چاہیے جو نیکی کے ایمبیسڈر بن جائیں. اور جب بن جائیں گے ہر کوئی اپنا رول پلے کرے گا. یہاں پر بیٹھا ہوا ہر فرد اپنی کیپیسٹی میں بہت کچھ بہتر کر سکتا ہے, اور اس کو برج اپ کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کو لرن کرنا ہے, پھر اس کو کنیکٹ کرنا ہے, پھر آپ ایک امبریلا کے نیچے کام کرتے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی حیران ہوتی ہوں جب میں گورنمنٹ کی بہت ڈیٹیل پلاننگس دیکھتی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ان کے پاس پلانز ہوتے ہیں, وہ پلانز ای میل بھی ہوتے ہیں, ان پلانز پہ فنڈ بھی ایشو ہوتے ہیں, وہ پلانز ایگزیکیوٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ ہمارے جیسوں کی طرف سے تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے. اور ہماری جیسے طاقت ہم سب ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ ڈیفینس میں کسی اسکول کے پاس پرپوزل لے جائیں, آپ کے پرپوزل میں ورتھ ہو, وہ آپ کو انوائٹ کریں گے, وہ آپ کو ویلکم کریں گے. کوئی بھی آپ, آج ہماری ایک ممبر ہومک کے پاس گئی ہوئی تھی, صبح 9 بجے ان کی میٹنگ تھی. ہوم اکنامکس کی جو پرنسپل اسٹوڈنٹ افیئرس کی ہیڈ ہے, انہوں نے کہا کہ یا تو آپ استاذہ صاحبہ کا سیشن دے دیں, بہت ہی, انہوں نے بھی وہی پلان جو گورنمنٹ, ایک ہی پلان ہے جو پورے پنجاب میں گیا ہوا اس وقت, یا وہ ہمیں سیشن دے دیں, یا ہمیں الاؤ کر دیں کہ ہم بسز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کے سینٹر تک لے آئیں گے. ہم نے کہا جی ایسا کریں, اگلے 4 سیشن لو محمد پہ ایوری سیٹرڈے ہم کرنے جا رہے ہیں, تو آپ جتنا اسٹوڈنٹ انٹرٹین ہم آپ کا یہاں کر سکتے ہیں, آپ ہمارے پاس لے آئیں, باقی ہم آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. آپ جائیں, اپنی کیپیسٹی میں جائیں, جا کے کنیکٹ کریں, واللہ آپ کا دل خوش ہوگا. آپ جیسے درد مند بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی پوزیشن پر, کسی, اور فیمیل سے زیادہ میل جو اپنی جنریشنز کے لیے اور بھی زیادہ پریشان ہے, آپ جا کے بس, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور آئے گا اور وہ کرے گا, ہم سب کریں گے انشاءاللہ, تو ڈفرینس بہت بڑا آئے گا. میں نے جواب آپ نے دینا تھا, میں نے ذرا اور ایکسٹینڈ کر دی. جزاک اللہ خیر. ایک ایفرٹ ہے جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے کرتے رہتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. جی ہم لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذہ, کیا انزائٹی اور اسٹریس کی وجہ اخلاص میں کمی بھی ہے,
اگر ایسا ہے تو کیا چیز ہمیں اخلاص میں بڑھا دے اتنا کہ ہم بھی لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فوکس رہ سکے؟ یعنی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے رویوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی خیال آ جاتا ہے، ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے اور لوگوں کے رویے. جزاک اللہ بیٹا. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. دیکھیں اللہ کے لیے اخلاص یہ ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیں. یہ جو آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے. میں ہوں، میں ہوتا رہتا ہوں. اور اپنی ذات جب بڑی ہو گئی نا تو جیسے قرآن حکیم میں آتا نا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ تو ہم تو ایسے دور میں رہتے جہاں پہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا ماننے والی بات صرف زبانی رہ گئی، اور پریکٹیکلی یہ کہ جو من میں آتا ہے نا، من چاہیے زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہیں. تو نیچرلی دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ نے کہا کہ اخلاص کم ہے، شاید اس وجہ سے سٹریس زیادہ ہے. سٹریس اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریشن پلان سے مطمئن نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں. تو اللہ کی بات پہ راضی ہو جائیں. آپ جب کہتے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس حدیث کے ساتھ ہی آخری بات اختتام کرنا چاہوں گی. ایک سوال آگے استاذہ بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. تو اصل بات جو ہے دل کا راضی ہونا ہے. اگر ہم راضی ہو جائیں تو ہمارے لیے ریاکشن ہمارے اندر سے نہیں اٹھے گا. اب یہ جو ڈاؤٹس ہیں، یہ جو ریاکشنز ہیں جو اندر سے ابھرتے ہیں، جو باہر سے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، وہ جو وسوسے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی سلسلہ ہو اس کو اپنے لیے مناسب خیال نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا. سٹریس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا پھر؟ نعوذ باللہ. یعنی کوئی چاہتا تو نہیں ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرے، لیکن راضی تو نہیں ہے نا. اور مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ کی مرضی یا میری مرضی. تو ہماری سوسائٹی نے سیکھا میرا جسم میری مرضی اور میری زندگی میری مرضی. تو نیچرلی جب اپنی مرضی کرنی ہے تو سٹریس تو ہوگا. سوال یہ تھا کہ کیا چیز اس یعنی اخلاص میں بڑھاتی انسان کو؟ دیکھیں آپ اگر کہو گے نا، آپ اگر کہو گے اخلاص کو، اگر آپ سمجھو گے کہ ہر معاملے میں خالص ہونا، میں نے اس کو بیسک چیز کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. اخلاص کا مطلب ہے آپ توحید پر آ جاؤ، اللہ کی توحید. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اللہ نے ہمیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. اللہ کو بڑا مانیں. اللہ اکبر. سٹریس دور کرنے کا طریقہ اللہ اکبر. اللہ کو بڑا مان لیں. آپ ہر موقع پر جہاں دل کے اندر سے کوئی اور سجیشن آتی ہے، اللہ اکبر. اللہ کو زیادہ معلوم، اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. سر یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے مجھے 2013-14 میں غالباً آپ سیرت حبیب پڑھا رہی تھیں. ربیع الاول کا مہینہ تھا اور آپ نے ایک سیرت کا کورس ڈیفینس میں کروایا تھا، اور اس میں ہم ایک کتاب پڑھتے تھے سلسلہ حدیث صحیحہ کی، صلہ رحمی کے حوالے سے. تو ایک جب استاذہ نے ایک حدیث پڑھائی کہ کتنا سخت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ آپ اپنے رحم کے رشتوں کو نہیں توڑ سکتے. تو ایک خاتون کہتی ہیں کہ ہم بہن بھائیوں کی قطع تعلقی تھی پچھلے 22 سال سے، اور جب میں نے وہ لیکچر اٹینڈ کیا اور میں سیدھا اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور میں نے ان سے معذرت کر لی، انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی، اور ہم ایک ہو گئے. 1 ہفتے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی.
وہ کہتی ہیں کہ میں اگر یہ توبہ نہ کرتی اور میں یہ نہ سیکھتی تو میں تو ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتی. اسی طرح کا ایک سوال ہے, اس لیے میں نے کہا اگر وقت ہو بھی گیا, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ساس کو اپنے گھر خود لے کر آئی, میں اپنی ساس کو اپنے گھر خود لے کر آئی اللہ کے ڈر سے, کیونکہ وہ اکیلی رہ گئی تھیں, لیکن وہ سخت مزاج اور ٹاکسک تھیں. 4 سال بعد میری برداشت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے خاوند سے اس کو دوسرے بھائی کے پاس بھیجنے کو کہا. تو کیا میں نے غلط کیا؟ کیا کسی غلط اور خود غرض انسان کو برداشت کرنا اپنی مینٹل ہیلتھ کی کاسٹ پر ضروری ہے؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پر تو نہیں جا سکتے, لیکن آج کے لیکچر کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے آخرت کھو دی دنیا کے چکر میں. نو ڈاؤٹ. بیٹھی ہوئی آپ سے جواب چاہتی ہوں. جی دیکھیے, دنیا میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے, آپ نے جب کسی چیز کا ڈیسیژن کرنا ہو تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ لیں. ہمارے والد ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے, اچھا کسی ملازم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو ایسے میں آپ کو کیا فیل ہوتا. تو اگر آپ اس بارے میں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ کا فیصلہ رائٹ ہے یا نہیں, یہ آپ کو اندر سے فیل تو خود بھی ہو رہا ہے, تو آپ اس لحاظ سے دیکھیے کہ آپ نے جب اس ایج کو پہنچنا ہے, اس ایج پہ جب آپ کی بہو آپ کو گھر سے بھیجے گی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نیچرلی یہی بچے تھے اور گھر مدر ان لا کا تھا. اب وہ بچے بڑے ہو گئے تو اس گھر سے, ایک گھر سے وہ دوسرے گھر میں, دوسرے سے تیسرے, پھر اولڈ ہوم پہنچ جاتی ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بزرگوں میں تھوڑا سا, یعنی کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں برداشت کی کمی بھی ہوتی ہے, اور پھر اسی طرح سے بہت سارے اور معاملات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کو اف بھی نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ ان کو کریم بات کریں, ان کے ساتھ اچھی بھلی بات کریں. انسان اگر کول رہنا چاہے تو اس کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے. کوئی اگر ٹاکسک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیہیویئر اس کے ٹاکسک ہونے کے مقابلے میں کتنا زیادہ تکلیف دہ ہے. یقیناً کسی کی بات تکلیف دیتی ہوگی, لیکن آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ تکلیف پھر ایسی ہوتی ہے. تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج اگر آپ کی طرف سے ایک عمل ہوا, ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے, کبھی ایسا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کل آپ کا بچہ بھی آپ کو ایسی جگہ پہ پہنچا دے. اس لیے ہمیں اس وشیس سرکل کو توڑنا, معافی مانگ لیں, دنیا میں زندگی ہے, ابھی معافی مانگ لیں, گھر لے آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. اور والدین کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہاری جنت بھی ہیں, تمہاری جہنم بھی. تو جب اپنے والدین کو اپنی جنت بنانا چاہیں تو انسان کو پھر دکھ نہیں رہتا کہ اچھا انہوں نے یہ کیوں کیا, یہ ایسا کیوں کہا, ایسے کیوں کہا. ہمیں بھی بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت یہ سوچے یہ ایسا کیوں کرتی ہیں, یہ ایسا کیوں کرتی ہیں. ساری زندگی پہلے ساس کہتی رہتی ہے, پھر بہو کہتی رہتی ہے, اور یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اپنے ظرف کو وسیع کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تھنک اوور کرنے کا تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے اور رحمت ہے کہ آپ کے دل میں اس نے خیال ڈالا, اور یقیناً اس خاتون کے اندر ایسی کوئی نیکی ہے, ایسی بات ہے جس کے لیے یعنی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ, بریکنگ دا چینز آف اسٹریس کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی, میں سمجھتی ہوں میں جب خود اس کی کیفیت لیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا احسان محسوس کرتی ہوں, اور آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, فہم میں, عمر میں اور برکت دے کہ آپ ہمیں ایسے ہی سکھاتی رہیں. اور اللہ ہی جانتا ہے یہ مجالس کب تک چل سکیں, اور ایسے انسان کو انوائرمنٹ مل جائے. جب مل جائے تو پھر سیکھ لیں تو اندر اتار لیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہ 4 سیشن سیرہ کے حوالے سے ایوری آج تھرسڈے نا, ایوری تھرسڈے انشاءاللہ, کیونکہ ڈیٹ تھوڑی ہلائی ہے اس وجہ سے, تو ایوری تھرسڈے انشاءاللہ جاری رہیں گے.
اور اگر آپ لو محمد کے حوالے سے لیو لائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز بھی شروع ہونے جا رہی ہیں 4 سیچرڈے 4 ہفتے ایوری سیچرڈے کو ہم گلبرگ میں ہے جو ہمارا ہیڈ آفس کی بلڈنگ ہے ہم وہاں پر یہ سیشن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ وہ بھی سیکھنا چاہیں موسٹ ویلکم, آپ تشریف لا سکتے ہیں. انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے تو فرق آئے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ